بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ میرے عزیزو، تصور شیخ کیا ہے؟ تصور شیخ میرے عزیزو ایک ایسی چیز ہے جیسے راستہ چلنے والے کے لیے کوئی چیز معین و مددگار ہوتی۔ مثال کے طور پر دہلی، ممبئی جانے کے لیے بس یا ٹرین کی ضرورت ہے، بغیر اس کے پہنچنا مشکل۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، وحدہ لا شریک تک پہنچنا بڑا مشکل، جب تک کہ کوئی ذریعہ وہاں تک نہ ملے۔ انسان خود ایسا نہیں ہوتا کہ خود براہ راست اللہ سے تعلق پیدا کرے۔ جہاں بجلی بنتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان ڈائریکٹ وہاں کی مشینریوں سے تار اور کنیکشن جوڑ کر اپنے گھر میں اس بجلی کا استعمال کر لے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جہاں بجلی بنتی ہے وہاں سے چھوٹے چھوٹے ٹرانسفارمروں میں بجلی سپلائی ہوتی ہے اور پھر تعداد و حساب سے وہاں سے آگے ہوتی جاتی ہے، پھر وہ استعمال ہوتی ہے تو فائدہ ہوتا۔ اگر براہ راست ڈائریکٹ بجلی بننے کی جگہ سے رابطہ کریں گے تو میرے عزیزوں اتنی بڑی مشین بھی نہیں ہے جو اس کو برداشت کر سکے۔ ساری مشین بھی خراب ہو جائے گی، اس کے سارے فیوز اڑ جائیں گے۔ اس لیے سپلائی کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹرانسفارمروں کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے عشق و محبت کے جو ٹرانسفارمرز بنے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی معرفت کے جو مرکز بنے ہوئے ہیں، چھوٹی یا بڑی شکلوں میں، اور وہ اللہ والوں کے قلوب بنے ہوتے ہیں۔ اے میرے عزیز، جب انسان وہاں سے تعلق پیدا کرتا ہے تو پھر وحدہ لا شریک جس کو چاہتا ہے براہ راست اپنی طرف رجوع کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، تصور شیخ کیا ہے؟ میں تنبیہ کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ تو اللہ ہی ہے، یہاں کسی کو دخل نہیں ہے۔ بس یہ کہہ سکتے ہیں تصور شیخ وہاں تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے جس کو فنا شیخ کہا گیا۔ راہ تصوف میں یہ چار چیزیں ہیں: فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور بقا۔ اصل جو چیز ہے وہ بقا ہے، مطلوب جو ہے وہ بقا ہے، مقصود جو چیز ہے وہ بقا ہے۔ نہ فنا فی الشیخ بقا ہے، نہ فنا فی الرسول بقا ہے، نہ فنا فی اللہ بقا ہے، بقا تو بس بقا ہی ہے۔ فنا فی الشیخ بھی ایک راہ ہے، فنا فی الرسول بھی ایک راہ ہے، فنا فی اللہ بھی ایک راہ ہے۔ یہ سب راہیں ہیں۔ جب پہلے انسان دہلی تک کا سفر کرے گا تب بعد میں ممبئی تک پہنچ سکتا ہے، اور پہلے جب ممبئی تک کا سفر کرے گا تب کہیں اگلا سفر کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پہلے فنا فی الشیخ بنے گا، فنا فی الرسول تب بھی بن سکتا ہے، ورنہ میرے عزیزوں فنا فی الرسول بننا مشکل ہے۔ جب انسان فنا فی الشیخ بنتا ہے تو پھر شیخ ہی اپنی توجہات سے فنا فی الرسول کے دائرے میں پہنچاتا ہے۔ جب شیخ یہ دیکھ لیتا ہے کہ فنا فی الشیخ بن چکا ہے تو پھر مرشد کو فنا فی الرسول تک پہنچا دیتا ہے۔
اور جب انسان فنا فی الرسول بن جاتا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے فنا فی اللہ میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت جس کو سچا جانتا ہے، جس کی محنت کو سچی دیکھتا ہے، تو اس کو اپنی بقا نصیب فرما دے، اور بقا میں پہنچ کر میرے عزیزوں کئی مقام۔ تو اس لیے میرے عزیزوں تصور شیخ بتلایا جاتا ہے، اور صرف اسی طریقے سے بتلایا جاتا ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، جب اس کی ماں ہوتی ہے تو کسی اور کی ماں کی طرف لے جاتا نہیں، اپنی ماں کی طرف اس کی نظریں ہوتی ہیں۔ جب اس کی ماں ہوتی ہے اور ماں کا دودھ اس کے منہ لگ جاتا ہے تو میرے عزیزوں اپنی ماں کے منہ کے سامنے وہ کسی بھی چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر ماں بھی اس کو کوئی چیز دیتی ہے تو ہاتھ مار کر گرا دیتا ہے اور ماں کی چھاتی سے چمٹ جاتا ہے۔ کیا ماں اس کو ہمیشہ دودھ پلاتی رہے گی؟ چند دنوں کا ایک دستور ہے، جو ماں اس کو دودھ پلاتی ہے پھر کچھ دنوں کے بعد ماں کو بھی اس کا دودھ چھڑا دیتی ہے۔ کیا ہمیشہ فنا فی الشیخ رہے گا؟ جب تک شیر خوار ہے تب تک فنا فی الشیخ ہے، اور جب وہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے گا اور چیزیں کھانے کے قابل ہو جائے گا پھر وہ فنا فی الشیخ نہیں رہے۔ فنا فی الشیخ جب تک ہی ہے جب تک بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا، جب تک مرید اپنے مرشد کا مقتدی ہوتا ہے۔ ابتدائی یہ چیز سکھائی جاتی ہے اس لیے کہ ہر جگہ سے تصور ہٹ جائے، خیال ہر جگہ سے ہٹ جائے، ہر جگہ سے خیال ہٹ جائے، اپنے شیخ کے دل سے دل جڑ جائے، اور وہاں پر جو اللہ کے انوارات ہیں، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اس کے جلوے دل پر جلوہ گر ہونے لگے، یہاں تک کہ اس کے دل کو متاثر کرنے لگے۔ اللہ رب العزت کے انوارات، اللہ رب العزت کے انوارات، اللہ رب العزت کی معرفت جب اس کے دل کو متاثر کرنے لگتے ہیں اور وہ پختہ ہو جاتا ہے، میرے عزیزوں خود بخود وہ بچی کی طرح دودھ چھوڑ کر روٹی کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر فنا فی الشیخ کے بعد مرید کا دل اپنے مرشد کے دل سے خود بخود ہٹ جاتا ہے اور فنا فی الرسول کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچاتا ہے، جس سے وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے مقام بقا سے نواز دیتا ہے۔ جس طریقے سے بچہ دودھ چھوڑنے کے بعد کچھ غذائیں کھاتا ہے، بڑا ہو جانے کے بعد اس کی اور غذائیں ہو جاتی ہیں، پھر اور بڑا ہو کر اور غذائیں ہو جاتی ہیں، پھر بلوغت کو پہنچ کر اس پر شرعی حدیں قائم ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے جب انسان بقا میں پہنچ جاتا ہے اس کے اوپر عزیمت کی حد قائم ہو جاتی ہے۔ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ تک کچھ گنجائش، مگر بقا میں پہنچ کر کچھ گنجائش نہیں۔ کس چیز کی گنجائش؟ رخصت پر عمل کرنا۔ اس رخصت کو علماء کرام جانتے ہیں، عوام اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ بقا سے پہلے رخصت پر عمل کرنے کی گنجائش ہوتی، مگر بقا میں پہنچ جانے کے بعد عزیمت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رخصت پر عمل کرنا مناسب نہیں ہوتا،
تو میرے عزیزوں ابتداءً تصور شعر صرف اس غرض سے کرایا جاتا ہے کہ سب جگہ سے دل ہٹ جائے، سب جگہ سے تصور ہٹ جائے، اپنے شیخ کے دل سے دل جڑنے لگے، اور دل سے دل جڑنے کی وجہ سے اپنے شیخ کے سینے سے اللہ رب العزت کے انوارات پینے لگے۔ تو میرے عزیزوں ایسا نہیں ہے کہ اگر بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں ہی کو خدا کہنے لگے۔ ماں تو ماں ہی ہے اور خدا تو خدا ہی ہے۔ ماں کا اگر زندگی بھر دودھ پیتا رہے تو ماں اللہ نہیں بن سکتی، خدا نہیں بن سکتی۔ خدا کی ذات تو خدا ہی ہے، خدا کی ذات تو خدا ہی ہے۔ شروع میں اکثر و بیشتر اپنے دل کو اپنے شیخ کی طرف مائل کرنا، متوجہ کرنا سود مند اور فائدہ مند ہے، مگر ہاں یاد رکھ لیجیے عبادت کے اندر، نمازوں کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی کا بھی تصور جمانا جائز نہیں ہے۔ نماز کے اندر اگر تصور ہو تو صرف اللہ کی ذات کا ہو، کسی اور کا تصور نہ ہو۔ درود پاک اگر پڑھ رہا ہو تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہو، اور اس میں ذات اگر پڑھ رہا ہو تو اللہ رب العزت کی ذات کا تصور۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر الرحمن الرحیم میں پہنچ گیا، اور الرحمن الرحیم میں پہنچ کر الحمدللہ رب العالمین کی طرف تصور جما رہا ہے، تو یہ بھی اس کی خامی ہے۔ نماز میں جس آیت پر ہو اسی آیت پر خیال ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو وحدہ لا شریک کا خیال۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا خیال ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ نماز کے اندر معنی میں بھی الجھنا نقصان دہ ہے، نماز کے اندر معنی میں بھی نہیں الجھنا چاہیے۔ ایک اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھتا رہے، جہاں پر خوف کی آیتیں آئیں وہاں پر درستا رہے، جہاں پر شوق کی آیتیں آئیں وہاں پر امیدیں باندھتا رہے۔ نماز کے اندر کسی مصیبت یا پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے رونے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہاں اللہ رب العزت کے خوف و شوق میں یا تلاوت کے دوران درد محبت میں سینے کی گٹھن سے روحوں کی جو آواز نکلے وہ مستحسن پسند۔ نماز میں اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی اور کا تصور نہیں ہونا چاہیے، اور اعلیٰ درجے کی بات تو یہ ہے کہ نماز کے علاوہ بھی اس محبوب حق کے سوا کسی اور کا اتنا پختہ خیال نہ ہو۔ نماز کے بغیر تو تصور شعر اہل دل یوں بتلا دیتے ہیں، نماز کے بغیر تو تصور شعر اہل دل یوں بتلا دیتے ہیں کہ اس کے دل کو ہر کسی کی طرف سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ جو بھٹکا ہوا دل ہے اس کو سب جگہ سے ہٹا کر اپنے دل کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے دل کی طرف متوجہ کر کے اس کے دل کو کسی اور طرف جوڑنا چاہتے ہیں کہ یہ دل ہر وقت اپنے اللہ کے ساتھ عاقل رہنے والا بن جائے۔ اہل دل اس بات کو خوب جانتے ہیں، اہل حال اس مسئلے کو خوب سمجھتے ہیں، اور جو اہل دل نہیں ہیں ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا علم والا کیوں نہ۔ اہل حال اس مسئلے کو خوب سمجھتے ہیں، اور جو اہل دل نہیں ہیں ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا علم والا کیوں نہ۔ جب کسی اہل دل سے دل جڑ جاتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہونے سے 10-5 دن ہی کی محنت رنگ لے آتی ہے، اور اگر کسی اہل دل سے دل نہیں جڑتا ہے تو لمبے وظیفے بھی اتنا رنگ نہیں لا پاتے۔ حالانکہ اللہ کا نام لینا ہر حال میں مبارک ہے، اللہ کا اس میں ذات بڑا ہے، اللہ کے سبھی نام بڑے ہیں، پاک ہر حال میں ان کا لینا ثواب اور اچھا ہے۔ مگر میرے عزیزوں اگر 1000 کی تعداد میں پڑتا ہے تو دنوں نہیں مہینوں گزر جاتے ہیں، لوگ سالہ سال محنت کر کے ضربے لگا کر تنگ ہو کر چھوڑ دیتے کہ جی ہم تو سالوں سے ضربے لگا رہے ہیں،
50,000 25,000 بار روزانہ پڑھ رہی ہے مگر کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس لیے اہل دین نے ایک طریقہ نکالا ہے کہ جب دل سے دل ٹکرانے لگتا ہے، دل سے دل ٹکرانے لگتا ہے، دل سے دل ملنے لگتا ہے، تو جلدی ہی اس کی توجہات اس دل پر پڑنے لگتی ہے. کچھ مرید کی محنت ہوتی ہے، کچھ شیخ کی توجہات ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے لطف جلدی آنے لگتا ہے، مزہ جلدی آنے لگتا ہے. اس کی وجہ سے ایک شوق اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے محبوب کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. ماں اپنے بچے کو ہمیشہ دودھ نہیں پلاتی، 2 پونے 2 سال پلاتی ہے. مرشد اپنے مرید کو ہمیشہ فنا فی الشیخ نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ اس کو وہاں سے نکال کر آگے بڑھانا چاہتا ہے. مگر ہاں، بغیر فنا فی الشیخ کے فنا فی الرسول نہیں بن سکتا، کیونکہ فنا فی الرسول تک شیخ کی توجہات پہنچا سکتی. انسان کو پتا نہیں کہ مجھے کیا کرنا، کہاں جانا، راہ سلوک کی سے خبر نہیں، کسی کے سہارے ہی وہ منزل مقصود کو پہنچ سکتا ہے. اس لیے اپنے مرشد کی محبت ہو، مگر اتنی ہو کہ اللہ رب العزت کی محبت میں خلل نہ پڑ جائے. رب تو رب ہے، رب تو رب ہے، آقا تو آقا ہے. وہ محبوب حقیقی تو محبوب حقیقی ہی ہے. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ افعال میں، نہ اس کا کوئی مصر ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے. اس کے کسی بھی کام میں کسی کو ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے. بس اس کی محبت میں بھی ایسی ہی وحدانیت ہونی چاہیے، کسی طرح کا بھی اس میں ہرگز جھوڑ نہیں ہونا چاہیے. بس مکان پر چڑھنا ایک زینے کی ضرورت. مرشد ایک زینان ہے جو سہارا دے رہا ہے، اپنے مرید کو اپنی کمر پر بٹھا کر، اپنے کاندھے پر اپنے مرید کو چڑھا کر اسے چھت پر پہنچانا چاہتا. یا وہ ہمیشہ کاندھے پر رکھے کھڑا رہے، یا وہ ہمیشہ کاندھے پر رکھے کھڑا رہے. چھت پر پہنچنے کے لیے ایک سہارے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے ایک مرشد کے سہارے کی ضرورت ہے. اس مغالطے میں نہ پڑے کہ سب کچھ مرشد ہی ہوتا ہے. اس مغالطے میں نہ پڑے کہ سب کچھ مرشد ہی ہوتا ہے. سب کچھ تو میرے رب کی ذات، میرے رب کی ذات، میرے آقا کی ذات، میرے محبوب حقیقی کی ذات. میں اس معاملے میں معمول سے لاحقی پسند نہیں کرتا. جو میرے محبوب حقیقی کی شان میں معمول سا بھی احترام پیدا کرتا ہے، میں اس سے بیزار ہوں. الگ مجھے کوئی مانے نہ مانے، مجھے کوئی جانے نہ جانے، مگر میرے رب کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. بہت سے موقعوں پر آپ لوگوں نے سنا ہو، میرے سامنے بھی اشکالات پیدا اور آتے رہتے. وہ اللہ رب العزت اپنے کرم اور عنایت سے ان کے جوابات دلوا دیتا کہ جی فلاں موقع پر فلاں شخص نے اپنے مرشد کو یاد کیا اور انہوں نے اس کی مدد فرمائی. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب خان علی رحمہ ہمارے اوپر ان کے بہت احسانات ہیں. ایسے واقعات ان کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں کہ مرشد نے اپنے مرید کی مدد، کہ مرشد نے اپنے مرید کی مدد، بہت سے بزرگوں نے اپنے مرید کی مدد. میرے عزیزوں، یہ بات کچھ الگ. اللہ رب العزت کبھی کبھی کسی موقع پر اپنے اس دیوانے کو تصرف کا حق عطا فرما دیتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ تصرف کر لیتا ہے، مگر کرتا وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہے.
کرتا ہو اللہ رب العزت کے حکم ہی سے، اس کے دل کے اوپر الہام ہو جاتا ہے، اس کے دل میں القاء ہو جاتا ہے، اس کے دل پر ایک تقاضا ہو جاتا ہے۔ جس طرح حضرات انبیاء علیہ السلام کو وحی ہوتی تھی، اولیاء اکرام کو الہام اور القاء ہوتا ہے، تو ولی اس القاء اور الہام کے ذریعے اللہ رب العزت کی مدد اور اس کے حکم سے تصرف کرتا ہے، جس کا ظہور یوں ہوتا ہے کہ کسی مرید کی طرف اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے، اس کا دل اس کی طرف جم جاتا ہے، اور وہ شیخ اپنے دل کا جماؤ ادھر مرید کی جانب ڈال دیتا ہے، تو اس کا معین و مددگار بن جاتا ہے۔ حقیقت میں تو اللہ رب العزت کی مدد کرتی ہے، مگر چونکہ اس کو اپنے مرشد سے محبت ہے، اس لیے اللہ کی جو مدد ہے وہ اسی شکل میں اس کو ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب وہ مدد ہے تو اللہ کی طرف سے، مگر مرید کو اپنے شیخ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جس سے مرید کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے مرشد نے میری مدد کی۔ حالانکہ ایک زندہ آدمی بھی زندہ آدمی کی مدد کرتا ہے، عام آدمی بھی عام آدمی کی مدد کرتا ہے، مسلمان کافر کی مدد کرتا ہے، کافر مسلمان کی مدد کرتا ہے، سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مگر غائبانہ طریقے سے وہ اہل حال جن کو اللہ رب العزت کسی موقع پر اہل تصوف بنا دیتا ہے، اس وہ اپنے مریدین کے سامنے بطور مدد شیخ و مرشد کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ نہ کہ سب کچھ ان کا شیخ و مرشد ہے، ساری مصیبتوں ساری پریشانیوں سے بچانے والا ایسا نہیں ہے، ہاں کسی موقع پر اس طریقے سے معین و مددگار بن جاتا ہے، جس طریقے سے شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ کے متعلق آتا ہے کہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کے انتقال کے بعد ان کی مدد کی۔ حضرت امام رازی علیہ الرحمہ بہت بڑے جید عالم تھے، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی تھی، قرآن کریم کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی، جو تفسیر رازی کے نام سے مشہور و معروف ہے، جو اتنی مضبوط اور مدلل ہے، کہا جاتا ہے کہ فہم ناقص میں قرآن پاک کی آیات شریفہ پر بظاہر ہونے والے تقریباً ہر اشکال کا جواب اس میں موجود ہے، مگر کسی کو اپنا مرشد نہیں بنایا تھا، ان کو اپنے علم پر اتنا ناز تھا کہ لوگ ان سے کہتے تھے کہ حضرت کسی سے بیعت ہو جائے، وہ کہتے تھے کہ مجھے بیعت اور مرشد کی کیا ضرورت ہے، مگر جب اپنی انتہائی عمر کو پہنچے، اپنی عمر پیری کو پہنچے، تو محسوس ہوا کہ اپنا کوئی نہ کوئی رہبر بنا لینا چاہیے۔ اس دور میں حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ نور اللہ مرقدہ کا بول بالا تھا، آپ کا جھنڈا بلند تھا، تو امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے سوچا کہ میں شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ کے پاس چل اور ان سے بیعت ہو جائے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ سفر کر کے شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ کی خدمت میں پہنچا، تو شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ نے کہا فخر الدین رازی تجھ کو تو کسی رہبر کی ضرورت نہیں، تجھ کو تو کسی رہبر کی ضرورت ہی نہیں، تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ عرض کیا کہ حضرت اب اس عمر میں پہنچ کر محسوس ہوا کہ کوئی نہ کوئی رہبر ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بڑھ کر کون عالم ہو سکتا ہے؟ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، اور اب سے کچھ وقت پہلے حضرت مولانا اشرف علی صاحب خان علیہ الرحمہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی علیہ الرحمہ،
مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی علی رحمہ اور بعض دیگر اکابر علماء حضرت خان شاہ امداد اللہ مہاجر مکی علی رحمہ سے بیان تھے، سب کے سب ان کے مرید تھے۔ کیا اس دور کے اندر صرف وہی علماء تھے؟ ارے علماء تو بہت تھے، مگر ان چند حضرات کی نام اکثر کیوں آتی اور دیگر حضرات علماء کے نام اتنی کثرت سے کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات اہل نسبت تھے، اہل دین تھے، اہل حال تھے، ان کی نسبت اللہ سے جڑی ہوئی تھی۔ اس لیے اس دور میں بھی ان کے نام روشن تھے، آج بھی ان کے نام روشن ہیں۔ جو اس دور میں اہل دین نہیں تھے، اہل نسبت نہیں تھے، نہ اس دور میں کوئی ان کو جانتا تھا، نہ آج کوئی جانتا ہے۔ اہل نسبت جو ہوتا ہے اپنے دور میں بھی زندہ ہوتا ہے، اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا نام زندہ ہی ہوتا ہے۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے رہبر اور رہنما اول درجے کے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اہل نسبت اہل حال، تو اللہ نے کسی کام کو مقبول نہیں کی، اور ان سے پہلے ان کے والد صاحب اور جتنے بھی اس زمانے کے اہل دل اہل حال تھے، جتنے بھی قابل تھے، سب کی توجہات تھی، سب کی توجہات تھی، سب کی دعائیں تھی۔ تو اہل نسبت جو ہوتا ہے اپنے دور میں بھی زندہ ہوتا ہے، اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا نام زندہ ہی ہوتا ہے۔ بہرحال شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ نے کہا کہ اے فخر الدین رازی، تجھ کو میرے پاس خاموش رہنا پڑے، تیری کوئی دلیل نہ چلے، یہاں پر تیرا کوئی فلسفہ اور منطق نہ چلے، سب کتابوں کو تجھے بند کر کے رکھنا پڑے، اپنی زبان کو تالا لگانا پڑے۔ یہ خاموشی کا درس خانقاہوں میں خاموش رہ کر علم حاصل کیا جاتا ہے، اور مدرسوں میں زبان کھول کر انسان علم حاصل کرتا ہے۔ مدارس میں رہ کر گونگا بیٹھے گا تو کچھ حاصل نہیں کرے گا، اور خانقاہوں میں بیٹھ کر زبان کھولے گا، چک چک بک بک کرے گا تو کچھ حاصل نہیں کرے گا۔ امام راضی علیہ رحمہ چونکہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی تھی، اس نے کہا کہ حضرت میں سوچوں گا۔ شیخ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سوچوں گا۔ امام صاحب ملاقات کر کے چلے آئے، مگر وہاں سے آ جانے کے بعد عمر وفا نہ کر سکی، بیماری نے آپ کو گھیر لیا، اور اللہ رب العزت کی ملاقات یعنی موت کا وقت بھی آ گیا۔ ادھر شیطان نے بھی آ کر گھیر لیا۔ جو جتنا بڑا ایمان والا ہوتا ہے اتنا ہی زبردست اور مضبوط اس کا شیطان ہوتا ہے۔ تو شیطان نے اس نظام کے وقت میں آپ کو گھیرا اور کہا کہ راضی اطلاع خدا کہاں۔ شیطان نے اس نظام کے وقت میں جو نظام کی حالت ہوتی ہے آپ کو آگ گھیرا اور کہا کہ راضی اطلاع خدا کہاں۔ کہتے ہیں کہ امام راضی علیہ رحمہ اللہ کے ہونے کی 360 دلیلیں جانتے تھے۔ اللہ کے ہونے کی 360 دلیلیں جانتے تھے۔ ہم تو دو چار نزدیک دلیلیں ہی جانتے ہیں۔ آپ نے ایک دلیل دی، شیطان نے دلیل کو توڑ دیا، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، یہاں تک کہ اسی طرح اللہ کے ہونے کے جتنے بھی دلائل امام راضی اللہ علیہ کے پاس تھے وہ سارے کے سارے موت کے وقت شیطان نے ایک ایک کر کے توڑ دیے اور کہا کہ بتا اب تیرا اللہ کہاں۔ وہ شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ کی خدمت میں
امام راضی رحمہ اللہ سفر کر کے گئے تھے، وہاں آنے جانے کا کئی دن کا سفر تھا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ علیہ السلام کی دور جگہ پر بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے، ان کا بھی منافع تھا، اس میں کمزوری اور لرزے کی وجہ سے شاگرد پانی ڈال رہا تھا، کمزوری اور لرزے کی وجہ سے شاگرد وضو کرتے ہوئے پانی ڈال رہا تھا۔ شیخ نے 2 لوٹے ہاتھ دھونے ہی میں خرچ کر دیے۔ مرید بھی حیران اور پریشان کہ حضرت نے ہاتھ دھونے ہی میں 2 لوٹے خرچ کر دیے۔ تیسرا لوٹا جو مرید بھر کر لایا تو حضرت نے لوٹا ہاتھ سے لے کر پھینک کر مارا اور کہا کہہ کیوں نہیں دیتا کہ اللہ بغیر دلیل کے، کیوں نہیں دیتا کہ اللہ بغیر دلیل کے۔ ادھر امام فخر الدین رازی الدہمہ نے فوراً کہا کہ خبردار ہٹ جا، بغیر دلیل کے اللہ، مجھے اللہ کے متعلق کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوراً زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ تصرف تھا، کس کا؟ شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ السلام کا، کہ امام راضی رحمہ اللہ کو شیخ سے محبت ہو چکی تھی، ملاقات کے گئے تھے، اگرچہ نہیں ہوئے تھے مگر ارادہ تو کر ہی لیا تھا۔ وہاں سے کہہ کر آئے تھے کہ حضرت جو آپ نے قوانین بتلائے ہیں ان کے متعلق میں سوچوں گا، مگر آنے کے بعد زندگی وفا نہ کر سکی، موت نے زندگی وفا نہ کر سکی، موت نے آ گرا۔ تو یہ تصرف تھا، اللہ کو امام راضی علیہ الرحمہ کی مدد کرانی تھی۔ شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ کے دل کو ان کی طرف متوجہ کر دیا۔ 3 لوٹے پانی اسی پر متوجہ ہونے میں خرچ کرا دیے۔ بظاہر اگرچہ شیخ اپنی جگہ پر وضو فرما رہے تھے مگر دل اس کی طرف، مگر دل کی توجہ کسی اور ہی طرف تھی۔ جب دل کہیں متوجہ ہوتا ہے اور انسان اس پر کچھ کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ تیرا دل کہاں؟ تیرا دل تو کہیں اور ہے۔ اس اللہ کے ولی کا دل کہاں تھا؟ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی طرف تھا۔ شیخ کے دل پر القاء ہو گیا، الہام ہو گیا کہ فخر الدین رازی کی موت کا وقت آ چکا ہے اور شیطان نے بھی اس کو آج گرا ہے۔ تو آپ ادھر متوجہ ہو گئے، ہاتھ دھونے ہی میں 2 لوٹے پانی خرچ کر دیا۔ تیسرا لوٹا پھینک کر مارا اور کہا کہ راضی کہہ کیوں نہیں دیتا کہ بغیر دلیل کے خدا ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے کہا اور شیطان فوراً دفع ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ امام راضی الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ایمان پر خاتمے کا سبب کیا بنا؟ تو کہا کہ شیطان آخری وقت میں مجھ سے مباحثہ کر رہا تھا، میں اسی میں الجھا ہوا تھا، میرے سارے دلائل اللہ کے ہونے کے اس نے توڑ دیے تھے، بس حیرانی اور پریشانی کے سوا کچھ نہ تھا کہ اچانک حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ میری نظروں کے سامنے آئے، لوٹا پھینک کر کہہ رہے کہ کہہ کیوں نہیں دیتا ہے کہ بغیر دلیل کے اللہ ہے۔ اس سے شیطان فوراً دفع ہو گیا اور میری زبان پر کلمہ توحید جاری ہو گیا۔ بعد میں تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ شیخ اس وقت وضو فرما رہے تھے اور آپ نے لوٹا پھینک کر مارا تھا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ تصرف ہوتا ہے، نہ کہ اللہ ہوتا ہے۔ ہاں، ذہن بالکل صاف رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔